عقبہ ثانیہ ہو گئی، اور بیعت عقبہ ثانیہ کے اول تو یہ کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے طبیعتیں ہماری آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، اور ہم میں سے جسے آپ سردار بنائیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس سے لڑیں گے نہیں۔ ہاں جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی رائے ضرور دے دیں گے۔ یہ متفقون علیہ حدیث ہے، مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کے اندر۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں یہ دونوں بیعتوں میں تھے، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ بیعت عقبہ اولا میں تو اس کی بیعت تھی کہ ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں، وہ اخلاقی تھی۔ یہ جماعتی تنظیم کی بنیاد پر جو ہے، جس کی بنیاد پر اب نظم قائم ہو رہا ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ۔ یہ ہے جس کی بنا پر اب حضور کی حیات دنیاوی کا یوں سمجھیے نیا فرق شروع ہو رہا ہے۔ مدینہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹوائنبی کا جملہ تلخ، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ مکے میں تو ناکام ہو گئے، ہاں ان کا نقشہ ضرور نظر آتا ہے، وہ نبی تھے یا نہیں تھے، وہ ظاہر بات ہے ٹوائنبی تو نہیں مانتا، عیسائی تھا، اسلام تو نہیں لایا، لیکن نقشہ ضرور وہی ہے جو یحییٰ اور عیسیٰ کا تھا علیہ السلام۔ دعوت ہے، تبلیغ ہے، کوئی اگر برا کہہ رہے ہیں تو برداشت کر رہے ہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ با نقشہ درویشی در ساز و دمادم زن، درویشی کا ایک نقشہ ہے 12 سال کا، کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی قتال نہیں، کچھ نہیں، لیکن یہاں تو ناکام ہو گئے۔ مدینے میں جب آئے ہیں آپ تو اس کے بعد تو آپ ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے ابھرے ہیں، سیاستدان کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے، اب تو اس میں آپ کامیاب ہوئے۔ اور منٹگومری واٹ جو ہے اس نے 2 کتابیں لکھی حضور کی سیرت پر، اور یہ اتنا مسلمانوں میں مقبول ہے کہ جب ضیاء الحق نے شروع کی تھی سیرت کانفرنسیں جو آج کل بھی ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں، مرکزی حکومت کے تحت صوبائی ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، ہر بڑے محکمے میں ہوتی ہیں، ہائی کورٹس میں ہوتی، ہر جگہ، تو خاص طور پر اس نے منٹگومری واٹ کو بلایا تھا، پروفیسر منٹگومری واٹ آف انگلینڈ۔ اس نے 2 کتابیں لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ پہلے میں اپنے اندازے سے کہا کرتا تھا کہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ 2 محمد ہیں، یہ ایک نہیں، تضاد ہے، یہ تو یہاں تو تضاد ہے، یہاں حکم تھا کہ تمہارے ٹکڑے کر لیے جائیں، ہاتھ مت ہٹاؤ، ہاتھ مت ہلاؤ، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفenس، اور وہاں یہ ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اگر کوئی تمہیں اینٹ مارے تو پتھر مارو۔ اب تضاد تو ہے، اسی تضاد کو اس نے نمایاں کیا، اسی تضاد کو نمایاں کیا اس نے۔ مجھے ابھی ایک مکالمے میں جو ٹیلی ویژن پر ہوا تھا، اور ڈاکٹر جاوید اقبال جو پسر علامہ اقبال ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب ذکر کیا منٹگومری واٹ کا کہ میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا لندن میں تو منٹگومری واٹ میرا پروفیسر تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے 2 کتابیں کیوں لکھی؟ انہوں نے صاف کہا ٹو ہائی لائٹ دیٹ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ۔ اب یہ جو زہر بھرا ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ محمد ایٹ مدینہ میں اس نے اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے، آپ کی معاملہ فہمی، موقع شناسی، آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت، آپ کا انسان کو سمجھ لینا، آپ کی پلاننگ، آپ کا لایا عمل بنانا، آپ کی سپہ سالاری، سپرلیٹیوز کے انداز کے اندر تمام ڈگریز جو ہو سکتی ہیں تو تعریف کی وہ استعمال کر دی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی یہ حضور کا عقیدت مند ہے۔ زہر کیا ہے کہ یہاں محمد جو ہے نبی کا رول نہیں کر رہا، یہ تو رول اور ہے، نبی کا رول تو مکے میں تھا، وہاں وہ ناکام ہو گئے، نہیں ختم ہے۔ اچھا، میں مدینے میں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے 6 مہینے لیے ہیں صرف، جن میں آپ امن میں رہے،
اور 6 مہینوں میں 3 بڑے بڑے کام کیے۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی نمبر 1، ایک مرکز بن گیا، یہی گورنمنٹ ہاؤس تھا، یہی پارلیمنٹ تھا، یہی خانقاہ تھی محمد کی، یہی عبادت گاہ تھی، یہی دارالمشورہ تھا، یہی دارالتعلیم تھا، مرکز۔ نمبر 2، یہ اب ادھر سے مہاجر آ رہے ہیں، مدینے کے مسلمان انصار کہلاتے ہیں، قبائلی اختلاف ہے، وہ قریش، یہ اوس اور خزرج کے، روایات کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، وہ لڑاکا اور جنگجو مکے والے اور تاجر پیشہ، یہ زراعت پیشہ، اور زراعت پیشہ لوگ نرم بھی ہوتی ہے، نرم مزاج۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ دو جو ہے روئیں علیحدہ علیحدہ چلتی تو ان کے اندر بار بار ٹکراؤ ہونے کا اندیشہ تھا۔ اب یہ ہے وہ دور اندیشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، مواخات کرائی، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی، یہ انصاری یہ مہاجر بھائی بھائی، یہ انصاری یہ مہاجر بھائی بھائی۔ حضور نے انصاریوں کو اور مہاجروں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس مواخات کی تاریخ جو ہے اب وقت کا مجھے فکر ہو رہی ہے، تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جو انصاری تھے انہوں نے اپنی دکانیں تقسیم کر دی، یہ دکان ہے میری، میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، آدھی تمہاری آدھی، محمد نے تمہیں میرا بھائی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ آتا ہے، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اللہ نے۔ گھر تقسیم کر دیے، گھر آدھا تمہارا آدھا میرا، یہاں تک کہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا، 2 بیویاں تھیں، اور اس وقت پردے کا وہاں رواج تھا ہی نہیں۔ پردہ کے احکام تو آئیں گے سورہ احزاب میں، پھر سورہ نور میں، وہ تو ابھی 5 اور 6 میں کئی سال بعد جو ہے 5-6 سال بعد نازل ہوں گے احکام۔ یہ میری 2 بیویاں ہیں، فرسٹ چوائس تمہارا ہے، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے پہلو میں 2 بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا جو ہے اس کا گھر آباد نہ ہو۔ یہ مواخات ہے۔ اچھا، سب سے بڑی ڈپلومیسی کا کمال جو کیا حضور نے، ظاہر بات ہے کہ ایمان تو لائے تھے اوس اور خزرج والے، بنو قریظہ یا بنو نذیر یا بنو قینقاع، یہ تو ایمان نہیں لائے، وہ تو اڑ گئے، منتظر تھے کم وقت، لیکن بدبخت رہے۔ ان کے کہنے کی وجہ سے تو یہ اوس اور خزرج ایمان لائے۔ کیا آنے والا ہے، ایک نبی آئے گا، جلدی آئے گا، ان کا خیال تھا ہمارے اندر آئے گا، ہمارے پاس تو سول پروپرائٹریشپ ہے، موسیٰ کے بعد سے کوئی نبی ہمارے باہر آیا ہی نہیں، اب بھی جو آئے گا ہم میں سے ہوگا، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ آگے بنو اسماعیل میں سے، ان سے تو وہ نفرت کرتے تھے، یہ ان پڑھ لوگ، یہ اجڑ لوگ، یہ گوار لوگ جن کے پاس کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں، ان میں سے آ گیا۔ اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنا حسد، اپنی چوزاہٹیں، جو فتویٰ کے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے وہ مسندیں چھوڑنے کو تیار تھے، اب مفتی اعظم آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بد نصیب ترین لوگ دنیا کے یہ یہودی ہیں، اور بد نصیب اس اعتبار سے بھی بد نصیب ترین اس کے بعد سے لے کر آج تک حق کے سب سے بڑے دشمن یہودی، شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی۔ یہ میرا علیحدہ مضمون ہے، دجالیت کی حقیقت، جو شر کی سورس ہے وہ شیطان لعین عزازیل، اور دنیا میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ انسانوں میں یہود، پہلے اور بھی تھے لیکن اس واقعے کے بعد وہ سب سے بڑے ایجنٹ ہیں شیطان کے۔ بہرحال تیسرا کام جو کیا انہوں نے، ان سے معاہدہ کر لیا، جکڑ لیا انہوں نے۔ یہ میثاق مدینہ آج کل ہمارے ہاں بہت سے جو سیکولر جو لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دستور نہیں تھا، یہ معاہدہ تھا۔ دستور تو بعد میں آئے گا، سورہ توبہ میں آئے گا،
ابھی پوری طرح ریاست وجود میں نہیں آئی ہے. جو آج کا کانسیپٹ ہے ریاست کا، حکومت قائم ہو گئی ہے. حضور بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آئے ہیں. عبداللہ ابن ابی کے خواب جو ہے پریشان ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اول روز سے جو منافق تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا. اس کے تو بادشاہت کے خواب ختم ہو گئے نا. وہ تو مدینے کا بادشاہ بن رہا تھا، اس کے لیے تو جو ہے وہ تاج تو تیار ہو چکا تھا. یہ میثاق مدینہ کیا تھا کہ اگر اب مدینے پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم سب اوس اور خزرج اور تینوں یہ قبیلے یہودی یہ مل کر ایک وحدت کی حیثیت سے دفاع کریں گے. دی ڈیفنس پیکٹ، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، اس کا نام ہے میثاق مدینہ. میثاق معاہدہ، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ. یہ ہے بہت بڑی حضور کی. اب دیکھیے یہ معاملہ فہمیوں کی مثالیں آ رہی ہیں نا، جس کو کہ منٹگومری واٹ نے بہت جن کی تعریفیں کی ہے. ہمارے ہاں بہرحال یہ گہرائی ہماری سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے. یہ گہرائی ان کے ہاں ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ میری کتاب منہج انقلاب نبوی اور BA خطبات انشاءاللہ کتاب کی شکل اختیار کریں گے، اس سے وہ کبھی پوری ہوگی. فلسفہ سیرت جس سے سامنے آتا ہے، صرف سیرت نہیں، فلسفہ سیرت. اچھا اب نوٹ کیجئے مکے میں حال کیا تھا مسلمانوں کے جانے کے بعد. وہاں دو گروپ بن گئے. جدید اصطلاح میں کہیں گے ایک ہاکس تھے، عقاب، اور ایک ڈوز، فاختائیں. عقابوں کا سردار ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط، وہ اس پر تلے ہوئے تھے کہ جا کر اب مدینے پہ حملہ کرو اور محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرو ایک دفعہ. یہ ٹنٹا مکاؤ. دوسری طرف ڈوز میں عتبہ ابن ربیعہ ایک شخص تھا، اور یہ وہی ہے جس نے اور اس کے بھائی نے طائف میں کچھ انگور اور کچھ کھجوریں جو ہیں حضور کو پہنچائی تھی. عتبہ ایک نیک سرشت انسان تھا، اگرچہ ایک غیرت ہوتی ہے عرب کی، وہ اس میں بھی تھی، لیکن ایک سینئر اسٹیٹس مین کی حیثیت رکھتا تھا. اور ڈز میں نمبر 2 پر سے حکیم بن حزام، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی تھے. ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن شیب بنی ہاشم میں بھی کبھی کبھی جا کر پہاڑ سے اتر کر کچھ کھانے پینے کو دے آتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو اب محمد یہاں سے چلے گئے، اب میں ان کی زبان استعمال کروں گا ٹو کوٹ دیم، یہ بلا تمہارے سر سے ٹل گئی. اور محمد نچلا بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے، وہ وہاں جا کر یہی کام کرے گا. ٹھیک، وہاں مخالفت ہوگی. اب اس کی جنگ ہوگی بقیہ عرب سے، ہماری ان فائٹنگ تو نہیں رہی نا. یہاں ہوتی تو ہم اب جو ہے قریش آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے. وہاں ہوئی اور بقیہ عرب قبیلوں کے ساتھ اگر محمد کی لڑائی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر محمد جیت جائے، اب ذرا غور کیجئے کس قدر دور رس بات کہی ہے. محمد جیت جائے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہمارا کرشی بھائی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. He is from us. اور اگر عرب ختم کر دیں محمد کو تو جو تم چاہتے وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں کرنی پڑیں گی. آخر سوچو، ابو بکر کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. حمزہ کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. عمر کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. عثمان کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. علی کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. یہ سب ہمارے بھائی. ہم اپنی تلواروں سے اپنے بھائیوں کے سر کاٹیں. اب وہ عرب سے جب لڑیں گے، یا عرب جیتے یا حضور جیتے، محمد جیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ کہ محمد کو ختم کر دے تو جو تم چاہتے ہو گیا، اور تمہاری اپنی تلواریں تمہارے کسی بھائی کے خون سے نہیں رنگی گئی. اور اگر محمد غالب آ جائیں عرب پر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. ابھی تو ہماری حکومت صرف مکے پر ہے نا. ویسے ہماری حیثیت ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ تمام قبائل کے بت ہمارے پاس رکھے ہوئے، ہوسٹیج تمام کے قبائل جو ہیں وہ رکھے ہوئے بت جو ہیں مکے کے اندر. خانہ کعبہ میں 360 جو ہے بت کیوں تھے؟
ہر قبیلے کا خدا وہاں موجود ہے، اور اب جب چاہے اس کی گردن مروڑ دیں، اٹھا کر پھینک دیں اسے کعبے سے باہر، لہذا کوئی قبیلہ ہم سے جنگ نہیں کر سکتا۔